نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون عزیز ساتھیو، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی ماؤں بہنوں، دنوں کی مناسبت کے اعتبار سے سیرت امام اہل حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو آپ لوگ محنت اور کوشش کر کے کروا رہے ہیں، اسی حوالے سے چند گزارشات میں آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا۔ مجھ سے قبل آپ ایک مفصل خطاب جماعت کے معروف عالم دین حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب کا سماعت فرما چکے ہیں، اور میرے بعد انشاءاللہ العزیز ترجمان مسلک اہل حدیث مناظر اسلام حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ کا مفصل خطاب آپ سننے والے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے حضرت شاہ صاحب کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا، صرف چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ سے ذرا سماعت فرمائیے گا۔ سیرت امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی سیرت، ویسے تو سارے کا سارا دین جو ہے وہ سیرت ہے، مکمل طور پر جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ تو چار باتوں کا تذکرہ سیرت کے ساتھ خاص ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ اختصار کے ساتھ دو چار باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، دوسرے نمبر پر آقا کی ولادت پر جشن،
تیسری بات امام کائنات کا شان، مقام اور مرتبہ۔ چوتھی اور آخری بات کہ مشن رسول کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو مشن کیا لے کر آئے؟ کیا مشن کو لوگوں نے اپنایا یا نہیں؟ جشن تو بڑے زور و شور سے منایا ہے، کیا مشن کو اپنایا ہے یا نہیں؟ یہ دعوت فکر لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ محترم سامعین، سب سے پہلی بات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، کسی بندے کو اس کا انکار نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر جشن منانا یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، مقام، رفعت و بلندی تو رب نے جب قرآن میں بیان کر دی تو انکار کس کو ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ رہا مسئلہ مشن کا، تو مشن کی طرف مسلمان آتے ہی نہیں، مشن کو نہیں اپناتے۔ ولادت با سعادت کا انکار نہیں، کیونکہ میلاد، آپ کی پیدائش، ولادت، دنیا میں آنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ مانتا ہے کہ آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال تو ایسے ہی آپ سمجھیں کہ جیسے ایک آدمی مسجد کے دروازے پہ باہر کھڑا ہو جائے، زور زور سے شور مچائے، باتیں کرے پورا زور لگا کر کہ لوگوں یہ مسجد ہے، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہے، مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ مسجد ہے، میں آج تمہیں منوا کر چھوڑوں گا کہ یہ مسجد ہے، زور زور سے کہتا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، تو پاس سے ایک عقل مند انسان گزرنے والا کیا کہے گا اس کو کہ اے پاگل آدمی، کیا بتلا رہا ہے لوگوں کو؟ کس کو انکار ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے؟ اس کا محراب بتلاتا ہے یہ مسجد ہے، اس کی صفیں بتلاتی ہیں کہ یہ مسجد ہے، اس کا مینار بتلاتا ہے کہ یہ مسجد ہے، اس کا قبلہ رخ ہونا بتلاتا ہے کہ مسجد ہے۔ اس طرح زور لگانے کا کیا فائدہ؟ اگر لوگوں کو تو نے بتلانا ہی ہے تو یہ بتلا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں نماز پڑھی جائے تو 27 نمازوں کا رب ثواب عطا کرتا ہے۔ بتلا لوگوں کو، اگر بتلانا ہے کہ اس کے اندر جو عمارت بنی ہوئی ہے، یہ عمارت جو بندہ تعمیر کروا دے رب اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ اگر لوگوں کو تو نے کچھ بتلانا ہی ہے تو پھر بتلا کہ یہ جس جگہ پر عمارت بنی ہوئی ہے، یہ جگہ عرش عظیم کے رب کو پوری کائنات کی جگہوں سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اگر بتلانا ہی ہے لوگوں کو تو یہ فضائل اور مناقب مساجد کے بیان کر، یہ نہ بتلا کہ یہ مسجد ہے، یہ تو سارے جانتے ہیں کہ مسجد ہے۔ ایسے ہی ایک عالم منبر رسول پہ بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر زور لگاتا ہے، منواتا ہے کہ میں کون ہے جو آقا کی میلاد کا انکار کرتا ہے، میں آج تجھے منوا کر چھوڑوں گا کہ آقا کا میلاد، آقا کی ولادت۔ بھائیو، ولادت کا انکار تو کسی کو ہے نہیں۔ مانتے ہیں کہ آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں، پیدا ہوئے ہیں تو تب ہی آئے ہیں دنیا کے اندر۔ ہاں، زور لگانا ہے تو ان باتوں پر لگاؤ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور غمی کے ایام کیسے تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کیسی تھی؟ عبادات کیسی تھی؟ روزہ کیسا تھا؟ امام کائنات کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا اور جاگنا کیسا تھا؟ بتلاؤ، پھر ان باتوں کا اعلان کرو تو تب تو مزہ ہے۔ ویسے زور لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ آقا کا میلاد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، اس کا تو کسی کو انکار ہی نہیں ہے۔ بھائیو، سمجھ آ رہی ہے بات کہ ولادت کا کسی کو انکار نہیں، کوئی مسلمان ولادت کا انکار نہیں کر سکتا۔ رہا مسئلہ دوسرا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اب اس ولادت پر جشن منانا نہایت اختصار کے ساتھ اور پورے ادب کے ساتھ، اس پر جشن منانا، تعصب نہیں، جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، مخالفت نہیں، درد دل لے کر بیٹھا ہوں کہ جشن منانا جس کو دنیا نے بڑا ہی قبول کیا ہوا ہے، یہ کیسا ہے؟ لوگوں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں، رب ذوالجلال کی قسم جشن منانا نہیں ملے گا۔ خلفائے راشدین کی زندگی کو پڑھ لو، ابو بکر، عمر اور عثمان، علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن اور معاویہ رضی اللہ عنہما، دیگر صحابہ کرام، سارے صحابہ کی زندگی کو پڑھ لو، آپ کو کہیں سے جشن نہیں ملے گا۔ چلو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، خلفائے راشدین کے بعد، صحابہ کی زندگی کے بعد ائمہ اکرام کا درجہ آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی کو پڑھو، امام شافعی کی زندگی کو پڑھو، امام احمد بن حنبل کی زندگی کو پڑھو،
امام مالک رحمہم اللہ اجمعین کی زندگی کو پڑھ لو، لوگوں ان کی زندگی میں بھی تو ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا جاتا رہا۔ اللہ کی قسم ائمہ کرام نے بھی نہ جشن منایا ہے نہ منانے کا حکم دیا ہے۔ چلو تھوڑا سا آگے لے چلتا ہوں، خلفائے راشدین کے بعد ائمہ کرام آئے، ائمہ کرام بھی گزر گئے، آگے قدم بڑھائیں، چلتے ہیں بزرگان دین کی زندگی کو پڑھتے ہیں۔ آپ پڑھ لیں بابا فرید کی زندگی کو، پڑھ لو پیر عبد القادر جیلانی کی زندگی کو، پڑھ لو حق باہو کی زندگی کو، پڑھ لو جس کا جی چاہتا ہے ان کی زندگیاں کو پڑھ لو۔ ان کی زندگی میں بھی یہ دن آتا رہا، لوگ وہ گزارتے رہے، کسی ایک اللہ کے بزرگ اور ولی نے نہ جشن منایا ہے نہ منانے کا حکم دیا ہے، کہیں سے نہیں۔ یہ تو تھی گزرے ہوئے دور کے صالحین کی باتیں، آؤ میں دور حاضر کی باتیں بھی بتا دوں۔ یہی لوگ ابھی تک زندہ ہیں، یہ لوگ جو جشن مناتے ہیں، انہی کے بڑوں کی کتابوں کے حوالے آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر تعصب کی پٹی کو ہٹا کر آپ دیکھیں گے، اگر آپ راہ حق پہ آنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ہدایت اللہ نے واضح کر دی ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ حق مل جائے تو وقت دور نہیں ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ دور حاضر کے جید علماء اسی جماعت کے جو اس کے قائل ہیں کہ جشن منایا جاتا ہے۔ دو حوالے آپ کے سپرد کرتا ہوں، کتاب آپ جا کے پڑھ لینا۔ پہلی کتاب ہے شرح صحیح مسلم، دوسری کتاب ہے میلاد النبی۔ دونوں کے مصنف ان کا بھی نام سن لیں، دور حاضر میں زندہ بھی ہیں۔ پہلی کتاب شرح صحیح مسلم کے مصنف کے نام ہے غلام رسول سعیدی صاحب، مولانا غلام رسول سعیدی صاحب۔ صحیح مسلم جو کتاب ہے حدیث کی، اس کی شرح لکھی ہے، شرح صحیح مسلم کے نام سے تصنیف کی ہے، جس کی تیسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 179 ہے۔ اس پر مولانا غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین میں سے کسی ایک نے بھی آقا کی میلاد کی محفل نہیں منائی، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ خود لکھا ہے کہ نبی کے صحابہ میں سے کسی نے آقا کی میلاد کی محفل نہیں سجائی، یہ محفل منعقد ہی نہیں کی کہ آقا کی ولادت پر ایک جلسہ کیا جائے، جلوس نکالا جائے، یہ گھر کی گواہی ہے۔ دوسری کتاب میلاد النبی، جس کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر طاہر القادری، جانتے ہیں نا؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنی کتاب میلاد النبی کے اندر صفحہ نمبر 454 پہ لکھتے ہیں کہ لوگوں یہ بات اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کے صحابہ ان کی زندگی کے اندر ربیع الاول کا مہینہ آیا کرتا تھا، لیکن جشن پتہ کیوں نہیں مناتے تھے؟ اس لیے کہ 12 ربیع الاول کے مہینے کی جب بھی یہ دن آتا تو صحابہ کے غم تازہ ہو جایا کرتے تھے، صحابہ غم کی وجہ سے جشن اور خوشیاں جو ہے وہ نہیں منایا کرتے تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب میلاد النبی صفحہ نمبر 454 پہ لکھا ہے۔ یہ ہماری بات تو نہیں ہے، آپ کی اپنی ہے، گھر کی گواہیاں ہیں۔ اگر پھر بھی اس کو قبول نہ کرو تو آپ کی مرضی۔ محترم سامعین، کہاں سے بھی یہ ثابت نہیں۔ کتنی باتیں ہماری ہو گئی ہیں؟ 2۔ آقا کے میلاد یعنی آقا کی پیدائش، اس کا کسی کو انکار نہیں۔ رہا مسئلہ ولادت پر جشن منانا، تو یہ کہیں سے ثابت ہوا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تابعین کی، خلفائے راشدین کی، بزرگان دین کی اور دور حاضر کے علماء کی کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، لوگوں کہیں سے ثابت نہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا شان، مقام، رفعت و بلندی وہ کیسی ہے؟ کیونکہ سیرت امام اہل حدیث عام طور پر سیرت کے لفظ سے یہی بات معروف ہے کہ آقا کی شان بیان کی جاتی ہے، اور بہت ساری بات معروف ہے کہ اہل حدیث نبی کی شان بیان ہی نہیں کرتے۔ کیوں، ایسے ہے کہ نہیں؟ بڑی معروف بات ہے لوگوں کے اندر کہ یہ گستاخ رسول ہیں، بڑی معروف بات ہے کہ یہ نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور پھر گناہگار آج تمہیں سنائے، صرف 5 حدیثیں آپ کے سپرد کروں گا جو آقا کی سیرت اور شان، مقام، رفعت و بلندی پہ دلالت کرتی ہیں، اور ایسی شان کے ہم قائل ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی بیان فرمائی ہے۔ وہ شان اور جو ایسی ذات آقا علیہ الصلاۃ والسلام کہ جس کی شان اللہ بیان کرے، تو اس کی شان کے اندر میرا خیال ہے کہ قصے کہانیاں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بھائی؟ جس کی شان اللہ بیان کرے، نبی علیہ السلام خود بیان فرمائیں
کیا ایسی شخصیت کی شان بیان کرنے میں کوئی واقعہ گھڑ کر قصہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کیوں بھائی کوئی ضرورت ہے؟ کافی سارا مجمع ہے، اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو جواب آپ سے ضروری ہے۔ کیوں بھائی ایسی شخصیت کو کہ جس کی شان اللہ بیان کر دے، اس کی شان کسی بندے کو کہانی اور قصہ بنا کر بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ تو محترم سامعین، کیسی شان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ آؤ میں ذرا آپ کے سامنے 4-5 احادیث پڑھتا ہوں۔ ایک ہے شان کے مثال دے کر، ہم میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو، دوسرا اٹھتا ہے اور اس کی وہ شان کے اندر اس کی تعریف کرتا ہے کہ یہ بندہ بڑا نیک آدمی ہے، اچھی بات ہے۔ دوسرا کھڑا ہو کر کوئی بڑا علاقے کا اس کی تعریف کر دیتا ہے، کوئی اس سے بڑا تعریف کہہ دیتا ہے، اچھا کلمہ کہہ دیتا ہے، تعریف پہ تعریف کی جا رہی ہے۔ لوگوں، مزہ تو تب ہے کہ کوئی انسانوں سے ہٹ کر تعریف کی جائے۔ انسان کی اچھائی بیان تو کر ہی دیتا ہے، مزہ تو اس بات کے اندر ہے انسانیت سے ہٹ کر کوئی اور اللہ کی مخلوق بول کر کہے کہ یہ بندہ تو ایسا ہے، تب مزہ ہے اسی تعریف کے اندر۔ میں اپنے امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر ایسی ہی 5 حدیثیں آپ کے سپرد کرتا ہوں جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ نہیں ہوگا، امام کائنات کی شان بیان ہو رہی ہوگی۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر پتھروں کی بات کرتے ہیں۔ لوگوں، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، مکہ کے اندر ایک گلی کے اندر ایک پتھر پڑا تھا، میں جب چھوٹا سا ہوتا تھا بچپن کے اندر جب اس گلی سے گزرتا، اس پتھر کے پاس سے جب بھی میرا گزر ہوتا تو پتھر بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا، پتھر بھی مجھے سلام کرتا تھا۔ لوگوں، جس شخصیت کو پتھر بھی سلام کریں وہ قصے کہانیوں کے محتاج ہیں؟ جس کو پتھر سلام کریں اس کی شان کم ہے؟ اگر یہاں سمجھ نہیں آئی تو ایک دوسری حدیث سماعت فرمائیں۔ امام کائنات فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ، رب کا جو احد پہاڑ ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ جس شخصیت سے پہاڑ بھی محبت کریں، کیا اس کو قصے کہانیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے اس کی شان کے اندر؟ نہیں، ایسی بات پہاڑوں نے بات مانی ہے میرے آقا کی، پتھروں نے میرے آقا کو سلام کیے ہیں۔ لوگوں، تھوڑا سا آگے بڑھیں، چلتے ہیں درختوں کی طرف۔ زمین پر لگے ہوئے درخت، یہ ککر اور ٹالی کے جو درخت ہیں، میرے آقا کی قدر تو یہ بھی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ آتی ہے، اللہ کی قسم حیران کن واقعات آقا کی سیرت پر۔ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نبی علیہ السلام کو لے کر نکلا، سفر پہ جا رہے تھے قضاء حاجت کے لیے، گھر سے نکلے قضاء حاجت کے لیے، چلتے چلتے دور چلے گئے، کوئی ایسی اوڑ، کوئی دیوار، کوئی درخت ایسا نہیں آ رہا کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ بنا کر قضاء حاجت کریں۔ دور جا کر سیدنا انس کہتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس تو یہاں ٹھہر، میں کہیں دور جا کر قضاء حاجت سے فارغ ہو کر پھر آتا ہوں تیرے پاس۔ چلتے گئے دور تک سیدنا انس فرماتے میں دیکھتا رہا کہ کوئی دیوار ایسی نظر نہیں آئی کہ جس کو پردہ بنا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کریں۔ پھر بالآخر کیا ہوا کہ 2 درخت نبی علیہ السلام نے، ایک دائیں جانب کھڑا ہے ایک بائیں جانب کھڑا ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ دیکھا کہ دور ہیں دونوں، نبی علیہ السلام نے نبوت کے ہاتھ کو اوپر اٹھایا، درخت کی طرف اشارہ کیا، اللہ کی قسم درخت اوپر سے نیچے جھک گیا۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے درخت کو پکڑ لیا اور کھینچ کر اپنے سامنے کر لیا، پھر دوسرے درخت کی طرف اشارہ کیا، وہ بھی جھک گیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کونپل سے پکڑ کر کھینچ کر اپنے سامنے کر لیا۔ دونوں درختوں کو ملا کر جب پردہ بن گیا، قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، پھر دونوں کو اشارہ کیا کہ اے اللہ کی مخلوق اپنی اپنی جگہ پہ چلے جاؤ۔ دونوں درخت زمین کو پھاڑتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پہ جا رہے تھے۔ سیدنا انس کہتے میں نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لوگوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے اشارے پر رب کے درخت بھی چل پڑیں، لوگوں پھر امت محمدیہ کے لوگ ہی ایسے بدبخت ہو گئے ہیں کہ امام کائنات اعلان کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں یہ کام کر لیا کرو، نمازیں نہ چھوڑنا، یہ کام کرنا، یہ نہ کرنا۔ لوگوں، ہم نے ایک بھی نہیں مانی۔ جس کے اشارے پر، کہنے پر درخت بھی جھک جائیں،
اشارہ کریں تو اپنی جگہ چھوڑ کر سامنے آ جائیں، دوبارہ اشارہ کریں تو اپنی جگہ پہ چلے جائیں۔ اگر اس حدیث سے سمجھ نہیں آئی اس مسئلے کی، میں تھوڑا سا آسان کر کے سمجھا دوں، ایک تیسری حدیث بھی سنا دوں جو سنن دارمی کے اندر آتی ہے، حسن درجے کی روایت ہے، حدیث نمبر 16 ہے۔ امام کائنات کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنا فی سفر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مرتبہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے بھائی؟ سفر کر رہے تھے۔ چلتے چلتے اچانک ایک بندہ سامنے آیا، آ کر کوئی بات کرنے لگا۔ جیسے ہی کوئی بات کرنے لگا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ایک سوال کیا کہ اتشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اے بندے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے؟ کیا تیرا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کا رسول ہیں؟ یعنی سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ اے بندے کیا تو مسلمان ہے؟ کیا تو کلمہ پڑھتا ہے؟ اس بندے نے اب کیا جواب دینا چاہیے تھا؟ یا تو کہتا کہ جی ہاں میں مسلمان ہوں، یا یہ کہتا کہ میں نہیں مسلمان۔ یہی جواب بنتا ہے نا۔ جب آپ نے پوچھا کہ کیا تو مسلمان ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتا میں مسلمان ہوں یا میں نہیں ہوں۔ قربان جائیں، یہ نہیں کہا کہ میں مسلمان ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ہوں۔ بڑا عجیب سا انداز بنایا، پلٹ کر آقا علیہ السلام سے سوال کر دیا۔ الٹا نبی علیہ السلام سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ سے پوچھتا ہے کہ گواہی دیتے ہو، پڑھتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ آپ مجھے پوچھ رہے ہیں، میرا آپ پر سوال ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو یہ کلمہ پڑھتا ہو؟ اس کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ انسانوں سے ہٹ کر بھی کوئی ہے، انسانوں سے ہٹ کر بھی کوئی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کوئی گواہی دے گا؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا واقعہ۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور خاموش ہیں کہ اب اس کو کیا جواب دیا جائے۔ پھر اچانک نبی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا، دیکھا کہ وادی کے دوسری جانب ککر کا ایک درخت کھڑا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا ہاذہ السلمۃ، اے بندے تو اس گواہی کا مطالبہ کرتا ہے کہ انسانوں سے ہٹ کر کوئی گواہی دے اللہ کی وحدانیت پر اور میری رسالت پر، تو یہ ککر کا درخت بھی بول پڑے گا، یہ درخت بھی کہے گا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ درخت گواہی دے گا۔ فدعاہا، نبی علیہ السلام نے اس درخت کو اشارہ کیا کہ ذرا آؤ۔ اللہ کی قسم عبداللہ بن عمر فرماتے ہم نے آنکھوں سے دیکھا زمین کو چیرتے اور پھاڑتے ہوئے وادی کے دوسری جانب سے درخت چل پڑا، چلتے چلتے نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کائنات کے لوگوں نے دیکھا جب نبی علیہ السلام کے سامنے وہ درخت کھڑا ہو کر جھکا ہوا ہے، آقا کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا فاستشہدھا ثلاثا، 3 مرتبہ پکار پکار کے کہا اے درخت بول کر کہہ دے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اے درخت ذرا گواہی دے تو صحیح کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ رب کعبہ کی قسم 3 مرتبہ جب میرے آقا نے درخت کو پکار کے کہا تو گواہی کا مطالبہ کیا، فشاہدت ثلاثا، کیکر کا درخت 3 مرتبہ پکار کے بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، 3 مرتبہ کلمہ پڑھ کر سنایا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہمارے کانوں نے درخت سے سنا کہ گواہی دی کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب یہ گواہی دے دی، سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تو درخت دوبارہ اپنے اگنے کی جگہ پر لوٹ کر چلا گیا۔ محترم سامعین، اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کتنی شان ہے میرے آقا کی کہ درخت کو کہہ دیں کہ درخت بول کر کہہ دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو رب کعبہ کی قسم درخت بھی بول اٹھتے تھے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ میرا اور آپ کا، امت کے لوگوں کا، انہوں نے صحیح معنوں کے اندر پڑھا نہیں، جانا نہیں۔ تو میں بیان کر رہا تھا آقا کی، کیا بیان کر رہا تھا؟ شان۔
تیسری بات، آقا کی عظمت، آپ کی عظمت کے اندر تو درختوں کو بھی بول پڑے، درختوں نے بھی آقا کا کہنا مان لیا۔ حضرات میں آپ کی نظروں کو اور آپ کی سوچ اور فکر کو لے چلتا ہوں درندوں کی طرف۔ درندے سمجھتے ہیں نا، چیتا، درندہ، شیر، یہ بھی آقا کی عظمت کو بڑا جانتے تھے۔ بولے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مقام۔ مسند احمد کے اندر حسن درجے کی روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک بندہ بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چراتے چراتے کیا ہوا، اچانک ایک بھیڑیا آیا، اس نے ایک بکری کو پکڑا اور لے گیا۔ چرواہا بڑا پریشان ہوا کہ مالک کو کیا جواب دوں گا، لاٹھی پکڑی اور بھیڑیے کے پیچھے ہو لی، دوڑتے 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 بالآخر اس بھیڑیے سے بکری کو چھڑا لیا۔ جب بکری کو چھڑا لیا تو بھیڑیا ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھ کر اس بندے کی طرف مخاطب ہوا، اس بکریوں کے چرواہے کی طرف منہ کر کے بھیڑیے نے بولنا شروع کر دیا۔ بھیڑیا بول کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے بھی عجیب کام کیا ہے، اللہ نے مجھے رزق دیا اور تو نے میرے منہ سے وہ رزق چھین لیا۔ اللہ نے مجھے رزق دیا اور تو نے میرے منہ سے وہ رزق چھین لیا، یہ تو نے صحیح نہیں کیا۔ یہ چرواہا تو جنگل کے اندر بڑا ہی پریشان ہوا کہ بھیڑیا اور یہ بول رہا ہے، عجیب بات۔ جب اس نے تعجب کیا تو بھیڑیا دوبارہ پھر بولا، وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، میرے بولنے پہ تعجب کرتا ہے، اس بات پہ تعجب کرتا ہے کہ میں کیوں بول رہا ہوں اور کیسے بول رہا ہوں، کیا تجھے اس بات پر تعجب نہیں؟ جاؤ مدینے کے اندر جا کر دیکھو، ایک اللہ کا نبی آیا ہوا ہے، مدینے میں جا اور جا کر دیکھ، اللہ کا ایک نبی ہے، اللہ کی وحی کے ساتھ وہ بات کرتا ہے اور پچھلی امتوں کی تباہی کے واقعات بیان کرتا ہے، آئندہ ہونے والی چیزوں کی خبر دیتا ہے، کیا اس کے بولنے پر تجھے کوئی تعجب نہیں ہے؟ جس اللہ نے اس نبی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ وحی نازل کرتا ہے، اسی اللہ نے مجھے بھی بولنے کی طاقت دے دی ہے، جا مدینے جا کر دیکھ، ایک اللہ کا نبی آیا ہوا ہے۔ بھیڑیے نے خبر دی ہے امام اہل حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جاؤ مدینے میں دیکھ۔ وہ بندے نے بکریوں کو چھوڑا، مدینے گیا، مدینے جا کر خبر لی، پوچھا کہ اللہ کے نبی کون ہیں، بتلایا گیا، پوچھا، سارا واقعہ سنایا نبی علیہ السلام کو کہ میرے ساتھ یہ پیش آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ اے بکریوں کے چرواہے، اللہ کی قسم بھیڑیے نے سچ کہا ہے، بھیڑیے نے سچ کہا ہے۔ وہ بکریوں کا چرواہا یہودی تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا۔ حضرات یہ ہے آقا کی سیرت، یہ ہے آقا کی عظمت کہ درندوں نے بھی خبر دی ہے کہ جاؤ مدینے جا کر دیکھو، اللہ کا رسول ایک اللہ کی خبریں سناتا ہے، وحی کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ جنگل کے درندے بھی جانتے ہیں کہ امام کائنات کون ہیں، لیکن امت کے لوگ نہیں پہچانتے، بس ایک چیز کی پڑی ہوئی ہے کہ جشن منا لو، باقی کسی چیز کی فکر ہی نہیں، خبر ہی نہیں۔ محترم سامعین، اس سے آگے بڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالے سے، شان اور مقام کے حوالے سے میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سپرد کرتا ہوں جو صحیح البخاری کے اندر آتی ہے۔ آپ نے جانا ہوگا، سنا ہوگا، کبھی کھانا کھایا آپ نے؟ کیوں بھائی بولتے تو ایسے ہیں جیسے کبھی کھایا ہی نہیں۔ کھانا کھایا بھائی؟ ابھی ماشاءاللہ کھا کر بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر اب جواب تو دے دو۔ کھانا کھاتے ہیں نا سارے ہی، صبح شام دوپہر ہر وقت کھاتے ہیں۔ یہ جو لقمہ توڑ کر ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، قابل توجہ بات، لقمہ، روٹی کا لقمہ توڑا اور پھر اپنے منہ کے اندر ڈالا، اس لقمے کی بھی پتہ کتنی قدر ہے۔ کون سا لقمہ؟ جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا تھا، کتنی اس کی قدر و قیمت ہے۔ اللہ کی قسم، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری کے اندر واقع آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کننا نسمع تسبیح الطعام وهو یؤکل، ہم اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے کہ جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے، لقمہ توڑ کر اپنے منہ میں لے جاتے تو لقموں سے بھی آوازیں آتی تھی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آقا کے تو لقمے بھی پکارتے تھے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات پڑھا کرتے تھے لقمے۔ لوگوں، کس کی قدر ہے؟
کتنی شان ہے. ہم تو اپنی زبانوں سے لقمے نہیں پڑھتے، ہم تو اپنی زبانوں سے سبحان اللہ نہیں پڑھتے، بس لقمہ اندر جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا نصیب نہیں، سارے لقمے اندر داخل کر کے الحمدللہ پڑھنا نصیب نہیں. میری آقا کی شان تو یہ ہے کہ ہر لقمہ منہ میں جاتے ہوئے قربان سبحان اللہ سبحان اللہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے. جس آقا کی شان کے اندر روٹی کے لقمے بھی پکار اٹھیں، جنگلوں کے درندے بھی پکار اٹھیں، پتھر بھی بول پڑیں، پہاڑ بھی محبت کریں، لوگوں درخت بھی کلمہ پڑھ کر سنا دیں، ایسے پیغمبر کو قصے کہانیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. اتنی شان میرے آقا کی. ہم اس طرف زیادہ نہیں جاتے، صرف 5 حدیثوں کا وعدہ کیا تھا، 5 آپ کو سنا دی ہیں، وگرنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھرا پڑا ہے. رب کا قرآن بھری پڑی ہے میرے آقا کی احادیث کی کتابیں. آقا کی سیرت ہی سیرت ہے. کبھی کسی حدیث میں کوئی انداز، کسی حدیث میں کوئی انداز. لہذا میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے چوتھی بات کا تذکرہ کروں. کتنی باتیں ہو گئی ہیں بھائی؟ پہلی کون سی تھی؟ بھول گئے. کون سی؟ آپ کے آنے کا اتنا فائدہ تو ہو کہ 4 باتیں تو یاد کر کے چلے جائیں. پہلی کون سی ہے؟ ولادت. انکار ہے کسی کو؟ نہیں. دوسری کیا تھی؟ جشن. ثابت ہے کہیں سے؟ نہیں. تیسری بات آقا کی عظمت، شان، رفعت و بلندی. کیا کوئی کم ہے؟ پوری کائنات میں کوئی ایک ہے تو میدان میں لا کر تو کرو ایسا. پوری کائنات کے اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث کا امام ایسا کوئی ہے؟ کوئی ماں نے لال جنا ہے تو لا کر پیش تو کرو، اس کی پھر ہم پیروی کر لیں گے. ہے ہی نہیں. بڑی بڑی دنیا کے اندر لوگ ہوں گے، عزت والے ہوں گے، انکار نہیں ہے کسی کا بھی، لیکن آمنہ کے لال کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ کے پاؤں پر پہنا ہوا جوتا، اس کے نیچے لگی ہوئی گرد و غبار، اس کا بھی کائنات میں کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا. پاؤں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہے امام اہل حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، چوتھی بات وہ ہے مشن رسول. ان میں سے کروں گا اور بات کو ختم. انتہائی توجہ. پہلی بات، آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آ کر کون سی خبر دی، کون سی تبلیغ دی؟ سب سے پہلا پیغام میرے آقا نے سنایا تو کون سا سنایا؟ وہ آپ سے میرا سوال ہے، بتلائیں بھائی کون سا پیغام سنایا تھا؟ لا الہ الا اللہ، جو ککر کے درخت نے بھی پڑھ کے سنایا تھا. یہی پیغام میرے آقا نے امتیوں کو بھی دیا ہے. سب سے پہلا پیغام آقا نے کیا فرمایا؟ قولوا لا الہ الا اللہ. سارے ساتھی پڑھیں جی، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اے میری امت کے لوگوں، جس کلمے کو درختوں نے پڑھ لیا، جس کلمے کو سب لوگوں نے، اے امت کے لوگوں تم بھی پڑھ لو. یہ وہ کلمہ ہے، اتنا پیارا لا الہ الا اللہ کلمہ، پتہ کتنا قدر و قیمت والا ہے. رب قرآن میں کہتا ہے کہ آپ سے پہلے میں نے جتنے رسولوں کو بھیجا اسی کلمے کی دعوت دے کر بھیجا کہ اپنی امت کو جا کے توحید کا پیغام سنانا. ہر نبی آ کر اپنی امت کو یہی خبر دیتا رہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. یہ اتنا عظیم کلمہ ہے. اللہ نے قرآن میں پھر پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اے پیغمبر تو بھی یقین کر لے، جس طرح پہلے رسولوں پہ میں نے وحی نازل کی، اے نبی تجھے بھی یہی کہہ رہا ہوں. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اچھی طرح جان لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اے نبی یہ اتنا پیارا کلمہ ہے، اس پر تو میں بھی گواہی دیتا ہوں. رب کہتا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس لا الہ الا اللہ پر اللہ نے خود گواہی دی ہے، اللہ کے فرشتوں نے گواہی دی ہے، اہل علم نے گواہی دی ہے. کس بات کی؟ کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی غالب نہیں، کوئی حکمت والا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں. اللہ نے جب آقا کو کہا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو اس آقا نے امت کو بھی یہی پیغام دیا قولوا لا الہ الا اللہ. امت کے لوگوں تم بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ. ملے گا کیا بھائی؟ ملے گا کیا؟
آقا علیہ السلام نے فرمایا تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیا ہو جائے گا؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں یہ کوئی تھوڑی بات ہے، کامیابی کون کہہ رہا ہے؟ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتلا رہے کہ کامیابی ملے گی۔ کامیابی کیسی ملے گی؟ حضرات اللہ کی قسم، ایسی کامیابی، ایسی کامرانی دنیا اور آخرت کے اندر شاید کسی کو یہ نصیب نہیں ہوگی جو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کامیابی ملتی ہے۔ یہ اتنا عظیم اور پیارا کلمہ ہے، یہ کلمہ پڑھنے سے 5 زبردست فائدے بندے کو ملتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا ایک فرمان سماعت فرمائیں اور دلوں کے ایمان کو تازہ کر لیں، اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ کر لے جائیں۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جس بندے نے ایک دن کے اندر 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیا۔ کون سا کلمہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پورے مجمع کے اندر چھوٹے سے لے کر بڑوں تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک، ہر کسی کو یہ کلمہ یاد ہے۔ کیوں بھی ایسا ہے یا نہیں؟ ماؤں بہنوں کو بھی آتا ہے، دوست احباب بزرگوں کو بھی آتا ہے، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، سب کو یہ کلمہ آتا ہے۔ کلمہ شہادت جس کو کہا جاتا ہے، کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کتنی بار پڑھے ایک بندہ؟ ایک دن کے اندر 100 مرتبہ پڑھے تو کتنے انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں؟ 5۔ آج 5 آپ نے یاد کر کے جانے ہیں اور روزانہ ان کو پڑھنا بھی ہے، کیوں بھی وعدہ کرتے ہیں اس بات کا۔ پہلا انعام یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے گا، اللہ 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ 10 غلاموں کو آزاد کرنا، اتنا ثواب ملے گا۔ دوسرا فائدہ فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 100 نیکی کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ فرمایا اس کے نامہ اعمال میں سے 100 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ چوتھا فائدہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن بندہ یہ 100 مرتبہ کلمات کو پڑھ لے، اس وقت سے لے کر شام تک اس بندے کو شیطان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکے گا۔ پانچواں فائدہ جو پہلے چاروں پہ بھاری ہے، اتنا زبردست فائدہ ہے، جو بندہ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے گا، آقا کی پہلی تبلیغ کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو، تم دنیا میں بھی کامیاب، تم آخرت میں بھی کامیاب۔ 10 غلاموں کا ثواب، 100 نیکیوں کا اضافہ، 100 گناہوں کا خاتمہ، شیطان سے حفاظت، اور پانچواں اور آخری فائدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں بڑی بڑی دنیا والے اعمال لے کر آئیں گے، بڑے بڑے نیک عمل لے کر آئیں گے، لیکن اس بندے سے بڑھ کر رب کی کائنات میں کوئی بندہ اس سے زیادہ اچھے عمل لے کر ہی نہیں آئے گا۔ سب سے بہتر عمل اسی بندے کے ہوں گے۔ لوگوں، اس کے بعد میرے آقا نے ایک اور بھی بات بیان فرمائی، فرمایا ہاں ایک خوش نصیب ہے جو اعمال میں اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اس بندے سے بھی اعمال میں آگے بڑھ جائے گا۔ کتنا قیمتی بندہ ہوگا کہ وہ کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ پریشان نہ ہوں، وہی بندہ ہوگا جس نے 100 سے زائد مرتبہ یہ کلمات پڑھے ہوں، وہ اس سے بھی زیادہ عمل لے کر آئے گا، اس سے بہتر قیامت کے دن کوئی عمل لے کر آئے گا ہی نہیں اللہ کی عدالت میں۔ تو کیا ہے ارادہ ایسا بننے کا؟ 10 غلاموں کا ثواب، 100 نیکی، 100 گناہ ختم، شیطان سے محفوظ ہو گیا، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ عمل اچھے اسی بندے کے ہوں گے۔ کامیابی نہیں تو اور کیا ہے؟ پڑھ کر تو دیکھے، صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اللہ کی قسم بندہ اسی کلمے کی برکت سے قبر کے عذاب سے بھی بچا لیا جائے گا، قبر کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے، اذا اقعد، اس بندے کو جب بٹھایا جاتا ہے، ثم اتیا، پھر اس کے پاس فرشتے کو لایا جاتا ہے، جب فرشتہ آتا ہے تو آگے سے یہ بندہ پڑھ کر سنا دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ جب پڑھ کر سناتا ہے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قرآن میں جو آیت آتی ہے وہی معنی ہے اس کا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ثابت قول کے ساتھ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، کس کو؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جو مومن ہوتے ہیں۔
یہ کلمہ کوئی چھوٹا کلمہ نہیں، تفلحو میرے آقا نے کہا ہے، لوگوں پڑھ لو، اس کے تقاضوں کو پورا کر لو، رب کو ربوبیت میں بھی اکیلا مانو، الوہیت میں بھی اکیلا مانو، اسماء و صفات کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہ مانو۔ ربوبیت افعال کے اندر ایک ہے، بارش برسانا، پیدا کرنا، بارشوں کو بند کر دینا، قدرت کا یہ نظام چل رہا ہے، اس کو چلانا، پوری کائنات کے اندر جتنے انتظامات ہو رہے ہیں اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ الوہیت کیا ہے؟ عبادت اللہ کی، سجدہ رب کو، رکوع اللہ کو، دعائیں رب سے مانگنا، جانوروں کو ذبح اللہ کے لیے کرنا، الغرض ہر عبادت وہ اللہ کے لیے ہو، اس میں اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ اسماء و صفات کیا ہیں؟ اللہ کی جو صفات ثابت ہیں ان صفات کو صفات ماننا، کسی کو اس میں کسی شریک نہ کرنا۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا مسکرانا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کا ہنسنا، اللہ کا غصے میں آنا، بغیر کسی کے ساتھ تشبیہ دیے، بغیر کسی کے تعویل کیے، اسی طرح مان لینا جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے، اس کو کہتے ہیں توحید اسماء و صفات۔ حضرات گرامی، جس طرح کی توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، ان تمام کے اوپر جس کا عقیدہ اور نظریہ پکا اور ٹھکا ہے، پھر پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس بندے کو فائدہ ہوگا، دوسرے کو نہیں۔ ویسے تو بڑا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کوئی 1000 پڑھتا ہے، کوئی 1,00,000 پڑھتا ہے، کوئی 2000 پڑھتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کس کو ہے؟ کہ جس بندے نے توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات کا پوری طرح عقیدہ بنایا ہوا ہوگا۔ حضرات گرامی توجہ کیجئے، اس سے آگے بڑھیں، توحید کس قدر، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کوئی چھوٹا اور معمولی کلمہ نہیں، اتنا عظیم کلمہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا، مستدرک حاکم کے اندر حسن درجے کی روایت، کہ یا اللہ کوئی ایسا کلمہ سکھلا دے جس کے ذریعے میں تجھے یاد کیا کروں، ایسا کلمہ۔ تو اللہ نے کہا قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کلمہ، اس کو تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص کلمہ سکھلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ تجھے پتہ نہیں کہ یہ کتنا قیمتی کلمہ ہے؟ اللہ نے فرمایا جو قیامت کے دن ترازو لگے گا، اس ترازو کے اندر ایک پلڑے میں اس کلمے والی پرچی کو رکھ دیا جائے، جس ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہو، اس پلڑے میں ایک یہ رکھ دیا جائے، اے موسیٰ دوسرے پلڑے کے اندر 7 آسمانوں کو رکھ دو، 7 زمینوں کو رکھ دو، اس کی ساری مخلوقات کو رکھ دو۔ اللہ کی قسم رب نے کہا تھا کہ اے موسیٰ جس پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگا وہ پلڑا وزنی ثابت ہوگا۔ پوری کائنات کے اندر اتنا عظیم کلمہ کوئی بھی نہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، حسن درجے کی، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پتہ کتنا قیمتی ہے، صحیح معنی کے اندر پڑھنے والا انسان رب اس کی قیامت کے دن بڑی قدر کرے گا۔ فرمایا ایک بندے کے گناہ ہیں، گناہ لکھے جاتے ہیں نا، گناہوں کے رجسٹر تیار ہو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کے جب نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، ایک کم 100 رجسٹر گناہوں کا ملے گا، اس کا 99 رجسٹر گناہوں کے، اور کتنے بڑے بڑے، حد نگاہ تک وسیع، جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ایک رجسٹر لمبا ہوگا، 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اللہ کہے گا کہ اے میرے فرشتوں دیکھو کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ ملتا ہے اعمال میں یا نہیں۔ دیکھا جائے گا تو ملے گا، اس پڑھتا تھا، عقیدہ تھا کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک ٹکڑا مل جائے گا، رب اس ٹکڑے کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت نصیب کر دے گا۔ اللہ قدر کرے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ کس بندے کی؟ جو میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں نا، الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات، وہ بہرحال ٹھیک ہونی چاہیے، ویسے تو سارے ہی پڑھتے ہیں۔ تو حضرات اتنا قیمتی کلمہ، آپ وضو کرتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، وضو کرنے کے بعد آپ کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے، اللہ کی قسم حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ جس بندے نے گواہی دے دی اس بات کی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سنیں، آپ نے فرمایا من شہید اللہ الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ حرم اللہ علیہ النار، جس بندے نے یہ کلمہ پڑھ لیا، گواہی دے دی کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، پھر زندگی اسی پہ گزرتی ہے۔ لوگ وہابی کہیں، لوگ نجدی کہیں، لوگ غیر مقلد کہیں، لوگ تانا دیں گستاخ رسول کا، دیتے رہیں جو بھی دیتے ہیں، رب ایک ہے، الوہیت میں بھی، ربوبیت میں بھی، اسماء و صفات کے اندر بھی، اس کا کوئی شریک نہیں۔ عقیدہ بنا کر ہمت اور جرت کے ساتھ یہ جیتا ہے، جاگتا ہے، بڑھتا ہے، اٹھتا ہے، اسی عقیدے کی بنیاد پر ساری زندگی اس کی گزر گئی، اسی عقیدے پر آخری عمر آ گئی، آخری سانس زبان سے منہ سے نکل رہے ہیں، ایسی عمر کے اندر آ کر زبان سے اگر نکل گیا کہ لا الہ الا اللہ، امام کائنات نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس بندے کی آخری کلام ہو گئی لا الہ الا اللہ، دخل الجنہ، وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ محترم سامعین، بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے ایک بندے کی روح نکل رہی ہے، جان نکل رہی ہے، روح پرواز کر رہی ہے، بیماری کی شدت کی وجہ سے کلمہ پڑھ نہیں سکتا، کیوں بھی ایسا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ بیماری کی شدت ہے، زبان حرکت نہیں کرتی، کلمہ نہیں پڑھتا۔ میں دوسری حدیث سنا دوں جو صحیح مسلم میں آتی ہے، پریشان نہ ہونا، عقیدہ پختہ بنا لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، تو ملے گا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دل کے اندر اگر خیال بھی ہونا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، آخری عمر مرتے وقت، موت کے وقت اگر دل میں یہ خیال ہے، جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کو کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندے کی جان نکلی اس حالت کے اندر کہ جانتا تھا، بے شک زبان سے نہیں بول سکتا تھا، جانتا تھا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ بھی رب کی جنت میں داخل ہو گیا، وہ بھی جنت میں داخل ہو گیا، جانتا تھا۔ حضرات، جنت بھی مل گئی، جہنم سے آزادی بھی مل گئی، ثواب بھی مل گیا، گناہ بھی معاف ہو گئے۔ کیا ملا؟ جنت کے اندر جانے کے لیے کس دروازے سے جائے گا؟ وضو کرنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ہر بندے کو اور مردوں عورتوں کو یہ دعا یاد ہے، پابندی کے ساتھ وضو کر کے اس دعا کو پڑھا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو اتنا یہ پیارا لگتا ہے، رب قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جس سے جی چاہے یہ جنت میں داخل ہو جائے، جس سے جی چاہتا ہے 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے۔ کس بنیاد پر؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا پیغام ہے میرے آقا کا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب۔ کیوں بھی اس سے بڑا کامیاب بھی کوئی ہے؟ بولتے نہیں بھائی، کوئی اس سے بڑا کامیاب نہیں۔ یہ تھی ابتدائی ایک دعوت، ابتدائی پیغام، ابتدائی مشن۔ کثیر تعداد لوگوں کی اس طرف آتے نہیں، ساری زندگی گزرتی رہی اسی عقیدے پر، تبلیغ کرتے رہے توحید کی، آخری عمر آ گئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور ایک پیغام دے کر گئے امت کو۔ کون سا پیغام دیا؟ توجہ ذرا فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے 4-5 دن پہلے کچھ پیغامات دیے امت کو۔ کون سے پیغامات؟ مشن کی طرف لوگ نہیں آتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ پھر امت کو مخاطب ہو کر ابو داود کے اندر روایت ہے، اے میری امت کے لوگوں میری قبر کو پختہ نہ کرنا، میری قبر پر میلے نہ لگانا، میری قبر پر ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں عبادت کی جائے۔ اللہ سے دعا بھی کی، امت کو سمجھایا بھی، اللہ نے پیغمبر کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ آج تک میرے آقا کی قبر شرک سے پاک ہے، سجدے سے پاک ہے، اللہ کو سجدہ ہوتا ہے، قبر کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ لوگوں اس مشن کی طرف امت آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قبروں کو پکا کرنے سے میرے آقا نے منع فرمایا، امت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میلے لگانے سے منع فرمایا، امت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قبروں پہ سجدے کرنے سے
سے منع فرمایا، امت ماننے کے لیے تیار نہیں، اوپر نام لکھنے سے منع فرمایا، دیا جلانے سے منع فرمایا، ایک ایک چیز کا نام لے کر امام کائنات نے منع فرمایا، امت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات میرے آقا کے آخری وقت آ گئے، میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، میری اور آپ کی ام المومنین، پورے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کی شدت کے اندر کیا دیکھا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آہستہ آہستہ کوئی بات کہہ رہے ہیں، جو دور سن نہیں رہے، میں نے اپنا کان قریب کر کے سنا تو کیا کہہ رہے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، عائشہ میری امت کو پیغام دے دینا کہ نمازوں میں غفلت نہ کریں، نمازوں کی پابندی کرنا۔ اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، دکھوں کی داستان ہے میرے آقا کا دنیا سے جانا، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، امت کو پیغام کیا دے رہے ہیں؟ لوگوں نمازوں کی پابندی کرنا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، کہیں ظلم نہ کر بیٹھنا۔ لوگوں ہم نے آقا کا یہ پیغام بھی مانا نہیں۔ ظلم کی انتہا، نماز کتنی ضروری ہے، نماز کتنی ضروری ہے یہ آپ سارے جانتے ہیں۔ سنن نسائی میں روایت ہے نا، قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ کیوں بھائی کس کا حساب ہوگا؟ نماز کا۔ جو نماز میں کامیاب نکلا باقی اعمال بھی اس کے صحیح ہوں گے، اور جو نماز میں ناکام نکلا باقی سارے اعمال برباد۔ اب نہیں بولتے کیونکہ کافی سارے ایسے ہیں نا جو پڑھتے نہیں ہیں، جس کی نماز ناکام نکلی اس کے باقی اعمال ناکام نکلیں گے اور بندہ جہنم میں جائے گا۔ لوگوں نماز ایسا پختہ اور عظیم عمل ہے، آقا دنیا سے جاتے ہوئے بھی پیغام دے کر گئے۔ کبھی فرمایا مسلمان کافر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے، کبھی کہا کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، نماز پڑھا کرو، بے حیائی سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں، رب اس سے راضی ہوتا ہے، جہنم اس سے حرام ہوتی ہے، جنت اس سے واجب ہوتی ہے۔ لوگوں آؤ صحیح نماز پڑھ کر دیکھو اللہ کی قسم کس قدر رب قدر کرتا ہے۔ روایت صحیح بخاری کے اندر زیادہ نہیں، صرف 2 رکعت نماز، بندہ اگر نفلی نماز 2 رکعت نماز، من توضأ وضوءا فاحسن الوضوء، جس بندے نے اچھی طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اس انداز میں پڑھی کہ اپنے دل کے اندر کوئی خیال پیدا نہ ہونے دیا، پوری توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے مطابق کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اس ایک حدیث کے مطابق اس کو جنت کا مہمان بنا دیا جائے گا۔ رکعتیں کتنی ہیں؟ 2، لیکن کوئی پڑھنے والا ہو تو صحیح، آتے ہی نہیں ہے، اس طرح نماز کے لیے آتے ہی نہیں، مشن رسول کو اپنانے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ پھر نماز اس قدر ضروری ہے، نماز اس قدر، پھر فوائد سارے لوگوں کے لیے۔ نماز فجر پڑھ لیں، ظہر پڑھ لیں، عصر پڑھ لیں، مغرب پڑھ لیں، عشاء پڑھ لیں، جو نماز بھی پڑھیں فرض ہے نا، معافی تو ہے نہیں، یا ہے معافی کہیں؟ مسلمان مرد حضرات کو معافی نہیں ہے، اور مردوں کو کسی دن معافی نہیں سوائے 3 بندوں کے۔ بندہ پاگل ہو گیا، ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا، جب تک ذہنی توازن صحیح نہیں نماز معاف ہے، نہ پڑھے۔ کیا سامعین میں سے پاگل ہے کوئی؟ تو پھر نمازوں کے لیے آنا ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ دوسری بات، بندہ سو گیا ہے، اٹھنے میں تاخیر ہو گئی، جاگ نہیں آئی، آنکھ نہیں کھلی، کبھی کبھار ایسا ہو گیا، جب تک سویا ہے گناہگار نہیں ہے، جیسے اٹھے گا سب سے پہلا کام نماز پڑھے گا، رب نہیں پوچھے گا کہ کیا کیا تو نے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا سو کر اٹھنے کے بعد پھر گناہگار ہو جائے گا۔ جب تک سو گیا ہے آدمی، کبھی کبھی ایسا ہو گیا نیند غالب آ گئی تو رب نے معاف کیا ہے۔ تیسرا معاملہ، بندہ بھول جاتا ہے، کبھی نماز کا ٹائم کا خیال نہیں رہا، گھنٹہ 2 گھنٹے اوپر ہو گیا ٹائم، پڑھ نہیں سکا، یہ گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھول کر ٹائم گزر گیا، رب نے نہیں پوچھنا کہ کیوں نہیں پڑھی۔ جب یاد آئے گا فوراً پڑھی جائے گی نماز، فوراً، نہیں پڑھتا تو پھر گناہگار لکھا جائے گا۔ ان 3 صورتوں کے علاوہ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مردوں کے لیے چوتھی صورت کوئی نہیں ہے کہ اللہ نے نماز معاف کر دی، کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی تنگیاں آ گئی ہیں، اللہ نے نرمی پیدا کر دی ہے۔ مثال کے طور پر بندہ بیمار ہو گیا ہے،
کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بھئی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لے، بندہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اے بندے تو لیٹ کر اشارہ کر کے پڑھ لے، میں اسی طرح قبول کروں گا، وضو نہیں کر سکتا، اے بندے تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اے بندے تو سفر کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے 2 رکعت ہی پڑھ لے، اے بندے تو جنگ کی حالت میں ہے، 1 رکعت گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر ہی پڑھ لے، قبلے کی طرف رخ ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتا تو نہ صحیح، جدھر جی چاہتا ہے پڑھ لے، گرتا، تلوار چلاتا، گولیاں کھاتا، تیر برساتے ہوئے جس انداز میں تیرا دل کرتا ہے، صرف اشارہ کر لے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، رب تجھ کو پورا ثواب عطا کرے گا، معاف نہیں کسی حالت کے اندر۔ پھر اگر نماز ایسے ہم پڑھیں گے، پھر نماز فجر آ کر پڑھ کر تو دیکھیں، لوگوں جی چاہتا ہے فجر نماز پڑھے تو پڑھنے سے ملے گا کیا؟ کیوں بھئی کچھ انعامات کو جی چاہتا ہے؟ نماز فجر کی سنتیں پڑھنے، صحیح مسلم میں روایت، آقا نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی نماز کی جو 2 سنتیں ہیں یہ دنیا اور پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے یہ بہتر ہے۔ 2 رکعتیں سنتیں کس سے بہتر ہیں؟ دنیا سے، اور وما فیہا جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے سب سے بہتر یہ 2 رکعت نماز۔ حضرات اس کے بعد پھر فرض پڑھ لیے ہم نے، صحیح مسلم کی دوسری روایت فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس بندے نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ 2 سنتیں پڑھی، دنیا و ما فیہا اس کی بن گئی، اور فرض پڑھے تو پوری کائنات حفاظت اللہ کی ہو گئی۔ اب نماز پڑھ کے بندہ نکلتا ہے دنیا کمانے کے لیے، رزق کمانے کے لیے، کیا یہ ناکام لوٹے گا؟ نہیں، یہ بندہ ناکام لوٹتا نہیں۔ حضرت شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں یا نہیں؟ توجہ فرمائیں، میں نے سمجھا شاید کہیں آ گئے ہوں تو تشریف لائیں، 2-4 حدیثیں سنیں، انشاءاللہ آنے والے ہیں۔ حضرات صبح کی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ملا کہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اللہ کی حفاظت میں جب بندہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا تو بتلائیں کوئی اس کا نقصان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ محترم سامعین، نماز ظہر آتی ہے، پھر نماز ظہر کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان سماعت فرمائیں اور دلوں کے ایمان کو تازہ کریں۔ فرمایا کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، جس بندے کو پتہ چل گیا کہ نماز ظہر کو اول وقت میں ادا کرنے میں اللہ نے رکھا کیا ہے تو سارے لوگ دوڑیں گے، سبقت لیں گے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کہ میں پہلے وقت میں جا کر نماز ادا کر لوں۔ تو اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ کہ اول وقت میں نماز ظہر کون سی جماعت ادا کرتی ہے؟ اہل حدیث ہی ادا کرتے ہیں۔ دوسری حدیث جو ترمذی کے اندر، ابو داود کے اندر، نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز ظہر پڑھتا ہے، بھائی نماز ظہر کی آپ کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ پہلے سنتیں کتنی پڑھتے ہیں؟ 4، بعد میں کتنی سنتیں پڑھتے ہیں؟ 2۔ آج آپ نے 2 کا اور اضافہ کرنا ہوگا، 2 رکعت کا اور اضافہ کرنا ہوگا۔ حدیث حوالہ آپ کے سپرد کر دیا، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ 4 سنتیں جو بندہ پہلے پڑھتا ہے اور 4 رکعت ہی بعد میں پڑھتا ہے، 2 کر کے 4 رکعتیں بعد میں بھی پڑھیں، ملے گا کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی 4 قبل الظہر و 4 بعدها حرم اللہ علیہ النار، جس بندے نے 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھی، 4 رکعتیں ہی ظہر کے بعد پڑھی، اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے گا۔ جہنم حرام ہو رہی ہے۔ جی چاہتا رکھتے تو 2 ہی ہے نا، وضو ہم نے کر لیا، کیوں بھی ایسے ہی ہے نا، وضو کر لیا، نماز 4 رکعتیں پہلے بھی پڑھ لی، آ کر 4 فرض بھی پڑھ لیے، 2 رکعت اور بھی پڑھ لی، تو رہ کتنی گئی ہیں؟ 2۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2-3 منٹ اور لگتے ہیں۔ تو محترم سامعین تھوڑی سی ہمت کر لیں، 2 رکعت اور پڑھ لیا کریں، جہنم حرام ہو رہی ہے۔ حضرات نماز عصر کا تذکرہ آ گیا۔ نماز عصر کتنی قیمتی نماز ہے۔ نماز عصر کی آپ کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں بھائی؟ پہلے 4 فرض، سنتیں پڑھنے کا رواج بھی ہے یا نہیں؟ اب کم آواز آئی ہے، کتنی؟ 4 سنتیں۔ آج فضیلت میں ایک حدیث سن لیں اور دلوں کی تختیوں پر لکھ کر لے جائیں اور امت کے لوگوں کو سناتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4 او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، میں محمد اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس بندے پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔
کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے لیے بھی دعا کریں تو پھر 4 رکعت سنت ظہر عصر سے پہلے بھی پڑھ لیا کریں، اور نماز عصر جب سنتیں پڑھی ہیں تو پھر عصر کی نماز، پتہ کتنی قیمتی نماز عصر ہے؟ کتنی قیمتی نماز عصر؟ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام مخمس پر نبی کے صحابہ کو نماز عصر پڑھائی۔ نماز عصر پڑھانے کے بعد امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ان هذه الصلاۃ عرضت علی من کان قبلکم فضیعوها، اے میرے صحابہ یہ نماز عصر اتنی قیمتی نماز ہے، آپ سے پہلی امتوں پر اللہ نے اس نماز کو فرض کر دیا تھا، فضیعوها، لیکن ان لوگوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ میری امت کے لوگوں، تم نے حفاظت کرنی ہے، اس نماز کی حفاظت کرنے سے تمہیں پتہ کیا ملے گا؟ فرمایا ومن حافظ علیہا کان لہ اجرہ مرتین، جس بندے نے نماز عصر کی حفاظت کر لی اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ نماز عصر کی حفاظت کا کتنا ثواب ہے؟ ڈبل ثواب۔ ایک نماز پڑھیں اللہ 2 نمازوں کا ثواب، جس طرح باجماعت پڑھیں 27 نمازوں کا، یہاں دوہرا ثواب ملے گا۔ نماز عصر کا ثواب کتنا ہے؟ 2 نمازوں کا ثواب۔ سامعین سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا احترام اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کلام کو سماعت فرمائیں۔ نہیں جی چاہتا تو آپ کی مرضی، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور وہ آقا کے جس کی شان کے اندر آپ نے سن لیا ہے کہ درخت بھی بول پڑے تھے۔ یارو ہم آقا کے امتی ہیں، میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ آگے سے طرح طرح کی باتیں جو ہے آپس میں کر رہے ہیں۔ یہی تو بات بتلا رہا ہوں کہ مشن رسول کی طرف ہم نہیں آتے۔ لوگوں اگر اہل حدیث بھی نہیں آتا تو بتلاؤ کون سی جماعت ہے جو آقا کے فرمان کو خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہے؟ شاہ صاحب اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں تو کوئی مجبوریاں بھی بندے کی ہوتی ہیں، آ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے سناتے ہیں پیغام انشاءاللہ العزیز، آ کر 2-4 فرمان سماعت فرمائیں۔ محترم سامعین، نماز عصر کتنی قیمتی نماز ہے، آپ نے سن لیا کہ کتنا ثواب ہے؟ ڈبل ثواب، باقی نمازوں کے مقابلے میں دوہرا ثواب۔ پھر اسی نماز عصر آپ نے فجر پہلے پڑھ لی، نماز عصر بھی باجماعت پڑھ لیں، پتہ کیا ملے گا ان 2 نمازوں سے؟ ویسے 5 ہی فرض ہیں، لیکن ایک ایک کو دوسری کے ساتھ ملا کر حدیثیں علیحدہ علیحدہ، اور بھی فضیلت کے اندر کہ کہیں یہ میرے امتی نمازی بن جائیں، کوئی فضیلت سن کر یہ نماز کی طرف آ جائیں، میرے پیغام کو سمجھ تو لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز فجر با جماعت پڑھے پھر نماز عصر کا اہتمام کرے، صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، فرمایا لن یلج النار، وہ بندہ کبھی بھی جہنم کی آگ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کون سا بندہ؟ لن یلج النار احد صلی قبل العصر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جس بندے نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی الفجر والعصر، یعنی فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کر لیا، لن یلج النار، وہ کبھی جہنم کی آگ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، پھر کدھر جائے گا؟ آقا کی حدیث صحیح بخاری کے اندر فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس بندے نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازوں کا اہتمام کر لیا یعنی فجر اور عصر کی نماز، وہ بندہ رب کی جنت کا مہمان بن گیا۔ اگر جی چاہتا ہے کہ رب کی جنت کے مہمان بنے، اگر ارادہ ہے کہ جہنم سے آزاد ہو جائیں، تو نماز عصر اور نماز فجر کو اہتمام سے پڑھ لیا کرو۔ کیا ہے ارادہ سب کا بھائی؟ اس سے آگے بڑھیں۔ نماز مغرب آ گئی، نماز عصر کے بعد نماز مغرب، اور نماز عصر اللہ کی قسم اگر ہمیں کاش اس نماز کا پتہ ہو کہ یہ کتنی قیمتی ہے، ہم کبھی غفلت نہ کریں ان نمازوں کی۔ ہم سے جو نمازوں میں غفلت ہوتی ہے، ہمیں اصل میں علم ہی نہیں کہ یہ نماز کتنی قیمتی ہے۔ اور میں آقا علیہ السلام کے صحابہ کا ایک واقعہ سناؤں نماز عصر کے متعلق کہ وہ کتنے پابند تھے نماز کے اور ہم کتنے دور بھاگنے والے ہیں۔ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث آتی ہے، 1550 نمبر روایت، گھر جا کے پڑھ کر دیکھ لینا، حسن درجے کی یہ حدیث۔ سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشرکین کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، کوہ سجنان اور عصفان کے درمیان مشرکین کا محاصرہ، آمنے سامنے جنگ جاری ہے۔ ایسی حالت کے اندر مقابلے میں کون ہے؟
مقابلے کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہیں، اور جانتے ہو نا آپ کے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیسے جنگجو انسان تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہیں، کافروں کی طرف سے امیر بن کے آئے ہوئے ہیں، سامنے کھڑے ہیں، بڑے جنگ کے گر جانتے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ ادھر سے نبی علیہ السلام ہیں، آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، نماز ظہر ادا ہو چکی ہے، اب آگے قریب ہے کہ ابھی جنگ شروع ہو جائے، تلواریں چل پڑیں، تیر جو ہیں وہ برسائے جائیں۔ مشرکین آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مشورہ دیکھیے، آپس میں بحث کرتے کرتے فقال المشرکون، مشرکوں نے کہا، مسلمانوں کے بارے میں کہا، نبی کے صحابہ کے بارے میں کہا، ان لہؤلاء صلاۃ، ان کے لیے ابھی ایک نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، ہی احب الیہم من ابنائہم و ابکارہم وفی روایت من اموالہم۔ اللہ کی قسم انتہا کر دی اس فرمان کے اندر۔ مشرک کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اس نماز کے ساتھ یہ اتنی محبت کرتے ہیں، وہ محبت اپنے بیٹوں سے بھی نہیں کرتے، یہ محبت اپنی بیٹیوں سے بھی نہیں کرتے، یہ محبت اپنے مال سے بھی نہیں کرتے جو محبت محمد کے صحابہ نماز عصر سے کرتے ہیں۔ جب اتنی محبت یہ نماز عصر سے کرتے ہیں تو یہ چھوڑیں گے؟ یہ کبھی چھوڑیں گے نہیں، یہ وہ نماز پڑھیں گے۔ خالد بن ولید نے مشورہ دیا کہ جیسے ہی نماز شروع کریں گے ایک دم ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، تلواریں لے کر حملہ کر دیں گے، تمام کے تمام مسلمانوں کی گردنوں کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ یہ کن کا مشورہ ہوا؟ کافروں کا۔ کن کے بارے میں؟ نبی کے صحابہ کے بارے میں۔ مشرک بھی کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، محبت اتنی کرتے ہیں کہ بیٹوں سے بھی نہیں، بیٹیوں سے بھی نہیں، مال سے بھی نہیں۔ شاید ہم اولاد اور مال کے فتنوں میں داخل ہو کر نمازوں کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ نبی کے صحابہ نماز نہیں چھوڑتے۔ اب کیا ہوا؟ نبی علیہ الصلوۃ اس حدیث سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کو کوئی خبر نہیں کہ مشرکوں کا کیا پروگرام بن گیا۔ نماز تو انہوں نے پڑھنی ہے، چھوڑنی تو ہے نہیں۔ جیسے نماز پڑھیں گے مخالف حملہ کر دیں گے، گردنوں کو اڑا دیا جائے گا۔ اس حالت کے اندر نماز کا کیا کیا جائے؟ اب پروگرام پکا بن چکا، نماز کا ٹائم ہو چکا، نبی کے صحابہ نماز پڑھنے لگے، اللہ کے نبی امامت کروانے لگے۔ ایسی حالت کے اندر رب نے جبریل کو بلایا، اے جبریل جاؤ میرے پیارے محبوب کے پاس چلے جاؤ، جلدی سے جا کر منع کر دو کہ میرے محبوب آج اس طرح نماز نہ پڑھنا، وگرنہ کافروں کا ایک مشورہ ہو چکا ہے، آپ کے صحابہ کی گردنوں کو اڑا دیا جائے گا۔ آج طریقہ رب بدلنا چاہتا ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ طریقہ میں تجھے بتلاتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصلی امامت پہ کھڑے ہو جاؤ، ایک صف پیچھے بنا لو اور ایک صف والوں کو اسلحہ تھما کر کافروں کے سامنے کھڑا کر دو، ایک رکعت ایک جماعت کو پڑھا دو، پھر یہ اسلحہ لے کر ان کے سامنے چلے جائیں، وہ آئیں اور آ کر آپ کے پیچھے دوسری نماز رکعت کو پڑھ لیں۔ صحابہ کی ایک ایک رکعت ہوگی، اے نبی تیری 2 رکعتیں ہو جائیں گی، میں رب عرش معلیٰ پہ اس طرح کی نماز ہی قبول کر لوں گا تاکہ کافروں کا مقابلہ بھی ہو جائے اور نماز بھی ہو جائے۔ اللہ کی قسم صلاۃ خوف کے طریقے رب نے اس مقام پہ نازل کیے کہ نماز کافروں کے سامنے تیر چل رہے، تلواریں چل رہی، تیر برس رہے، ایسی حالت کے اندر بھی اللہ نے نماز عصر معاف نہیں کی، پھر بھی پڑھائی ہے، طریقہ بدل دیا ہے، طریقہ بدل دیا، معاف نہیں کی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی نماز ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ نماز عشاء آتی ہے، نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل جو پڑھتے ہیں، اس کا شور مچایا ہوا ہے لوگوں نے، مشن رسول کو مانتے نہیں، جبکہ آقا کا پیغام کیا ہے؟ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھا کرو، میری امت کے لوگوں پڑھا کرو۔ تیسری مرتبہ فرمایا جس کا جی چاہتا ہے پڑھ لے، جس کا جی چاہتا ہے نہ پڑھے۔ امت کی کثیر تعداد نے ان 2 رکعتوں کا ویسے ہی سرے سے انکار کر دیا، ہے ہی نہیں۔ کون سی جماعت ہے جو اس وقت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے؟ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ ہم مشن رسول پر قائم ہیں۔ نماز عشاء کے بارے میں سنن نبی داؤد کی روایت، اس سے قبل وہ معروف روایتیں، جس نے نماز فجر با جماعت پڑھی پھر نماز عشاء با جماعت پڑھی، کتنا ثواب ملے گا؟ آپ سے سوال ہے، 2 نمازیں جماعت کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے، نماز فجر بھی اور نماز عشاء بھی، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ پوری رات عبادت کا ثواب۔
پوری رات عبادت کا ثواب، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام کل صلی اللیل کلہ، اور جس بندے نے دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لی ایسے ہی ہے جیسے پوری رات یہ اللہ کے سامنے کھڑا رہا ہے۔ اتنی، اور پھر ایک حدیث کے اندر اس کی مزید ترغیب دلاتے ہوئے اس بات کو مزید بڑھایا، وہ کیسے؟ فرمایا کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ، جس بندے کو خبر ہو جائے، پتہ چل جائے کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا۔ محترم سامعین، دو چار باتیں سماعت اور اس کے بعد شاہ صاحب کا خطاب انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ نماز عشاء کے متعلق ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ نماز عشاء کے متعلق امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، جس بندے کو اگر خبر ہو جائے کہ ان دو نمازوں کے اندر اللہ نے رکھا کیا ہے لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، تو لوگ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو آئیں گے اس نماز کے ادا کرنے کے لیے۔ پہلی حدیث میں فرمایا پوری رات کا ثواب، اس حدیث میں فرمایا اگر پتہ چل جائے، معلوم ہوا کہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے دونوں نمازوں کی کہ ثواب ابھی بھی ظاہر نہیں کیا، اگر پتہ چل جائے تو آئیں نماز کے لیے۔ سنن ابی داود کے اندر جو روایت آتی ہے نماز عشاء کے متعلق، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نماز عشاء پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں جمع ہوئے، نبی علیہ السلام معمول کے مطابق گھر سے نہ نکلے، لیٹ کر دیا اور بھی لیٹ کر دیا، بیٹھے بیٹھے ہم آپس میں یہ باتیں کرنے لگے۔ کوئی صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز عشاء ادا کرنے کے لیے حجرہ مبارک سے نہیں نکلیں گے۔ کسی نے یہ کہا کہ آپ نماز پڑھ کر چلے گئے ہیں، کسی نے کہا کہ آپ سو گئے ہیں اس لیے آپ کو جگانا چاہیے، بیدار کرنا چاہیے۔ یہ باتیں جب ہونے لگیں تو اچانک نبی علیہ السلام حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام نے ساری باتیں بتلا دیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ باتیں آپ کے متعلق کہی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ نماز عشاء جو ہے پتہ کتنی قیمتی نماز ہے، اس کو خوب لیٹ کر کے پڑھا کرو، اس کو اندھیرے میں پڑھا کرو، لیٹ کر کے پڑھا کرو، کیونکہ میری امت کو جتنی اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، پہلی امتوں پر جتنی فضیلت میری امت کو ملی ہے ساری کی ساری نماز عشاء کی وجہ سے ملی ہے، ساری فضیلت نماز عشاء کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے اس کو لیٹ کر کے پڑھا کرو۔ محترم سامعین، نماز ہم پڑھتے نہیں، جو مشن رسول ہے، پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے آخری عمر کے اندر غلاموں کو بھی آزاد کر دیا، صدقے کی بے شمار تلقین کرتے رہے، کہتے رہے اللہ کے نبی کے لوگوں سفارش بھی کر دیا کرو صدقے کی، ہم اس کی طرف بھی آنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ صدقہ کرنا اتنا قیمتی عمل ہے۔ وہی بات جو پہلے عرض کر رہا تھا، جہنم سے آزادی ملتی ہے، جنت کا داخلہ ملتا ہے، وہ کیسے؟ کتنا صدقہ کیا جائے تو رب جہنم سے آزاد کرے گا، کتنا صدقہ کیا جائے تو جنت ملے گی، جہنم سے آزادی، جنت کا داخلہ کب ملے گا؟ کوئی مجلس کے اندر امیر آدمی ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھ لے کہ وہ کس قدر صدقہ کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی غریب آدمی سن رہا ہے، صدقے کو جی چاہتا ہے، جہنم سے آزاد ہونے کا ارادہ ہے، جنت میں داخلے کا ارادہ ہے تو پریشان ہو کر نہ جائے، بلکہ وہ حدیث کو سن لے جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ لوگوں آج ضرورت پڑ گئی ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، لاؤ مال جمع کرواؤ۔ ایک صحابی اٹھا، گھر کی تلاشی لی تو کچھ نہ ملا، بازار کا رخ کیا، سارا دن محنت مزدوری کی، ایک مد چند کھجوریں جو ہیں وہ کما کر لا کر آقا کے سامنے رکھ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کھجوریں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی قدر کی۔ کوئی مجلس کے اندر اس سے بھی غریب آدمی بیٹھا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تقسیم میرے اللہ کی ہے، کسی کو مال زیادہ دے دے، کسی کو مال کم دے دے، اس میں انسان کے بس کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ غربت ہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے بڑے بڑے طریقے رکھے ہیں جہنم سے آزادی کے، جنت میں داخلے کے۔ صحیح البخاری کی حدیث سنو اور اپنے دلوں پہ لکھ کر لے جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں من تصدق بصدقۃ، جس بندے نے صدقہ کیا
کتنا صدقہ کیا؟ بعدل تمرۃ من کسب طیب، ایک کھجور کے برابر اپنی پاکیزہ کمائی میں سے، حلال روزی میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے فرمایا رب اتنی قدر کرتا ہے، مجلس کے اندر ایسا کوئی غریب آدمی نہیں ہوگا جس کے گھر کے اندر کھجور کے برابر بھی کوئی چیز نہ ہو، ایک کھجور کے برابر کوئی پاک کمائی سے صدقہ کر دیا، اللہ اتنی قدر کرتا ہے، دائیں ہاتھ پہ رکھ کر اس کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے۔ جیسے مثال دے کر فرمایا جس طرح تم اپنے کسی جانور، گائے، اونٹنی، بھینس، بکری کے بچے کو دودھ پلا پلا کے بڑا کرتے ہو، اللہ غریب آدمی کے صدقے کو دائیں ہاتھ پہ رکھ کر بڑھاتا ہے، حتیٰ مثل الجبل، حتیٰ کہ پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ پھر فرماتا ہے فرشتوں اب لکھو میرے بندے نے یہ صدقہ کیا ہے، احد پہاڑ۔ اور مجلس کے اندر کوئی اس سے بھی کیا گزرا آدمی انتہا کر دی تاکہ قیامت کے دن کوئی بندہ اعتراض نہ کر سکے کہ یا اللہ تو نے تو کچھ دیا ہی نہیں، میں تیرے راستے میں صدقہ کر کے جنت حاصل کر لیتا، حد ختم کر دی۔ فرمایا کہ جو بندہ ایک کھجور کے برابر بھی نہیں، اس کے پاس ایک مٹھی کھجوروں کی نہیں، گھر کے اندر کھجور برابر کوئی چیز نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، میری امت کا وہ غریب آدمی ایک کھجور کو لے لے، اس کے کئی ٹکڑے کر دے، کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا اٹھا کر کسی غریب کے ہاتھ پہ رکھ دے، رب جہنم سے آزاد کر دے گا۔ کیا حیثیت ہے کھجور کے ٹکڑے کی؟ ایک کھجور کا ٹکڑا جہنم سے آزادی مل رہی ہے۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ جو صحیح البخاری کے اندر ہے، کوئی امت مسلمہ کا انتہائی گیا گزرا بندہ جس کے پاس کھجوروں کی ایک مٹھی بھی نہیں، ایک کھجور بھی نہیں، کھجور برابر کوئی چیز نہیں، ایک ٹکڑا تک نہیں ہے، جہنم سے آزادی کا ارادہ ہے، جنت میں داخلے کا ارادہ ہے، اللہ غربت نے ڈیرے ڈال لیے، اب کیسے جاؤں جنت کے اندر؟ میرے آقا نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، جس بندے کے پاس کھجور کا ٹکڑا تک نہ ہو، غربت انتہا درجے کی ہو، وہ اپنی زبان سے اچھی گفتگو کر لے، رب اس کو بھی صدقہ بنا کر جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اچھی گفتگو کر لے، ضروری نہیں پیسہ، اور کوئی اس طرح کا صدقہ خیرات، راستے میں تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے، پتھر ہے، اینٹ ہے، کانٹے دار چھڑی ہے، اس کو ہٹا دو، وہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کے بات کرو، یہ بھی صدقہ ہے، خندہ پیشانی سے ملو، یہ بھی صدقہ ہے، سلام کہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگوں کس کس صدقے کا تذکرہ کروں؟ نبی علیہ السلام کا آخری فرمان سماعت فرمائیں جو صحیح البخاری کے اندر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ راستے پہ جا رہا تھا، چلتے چلتے کیا دیکھا کہ ایک راستے پر، سڑک پر ایک کنارے پر ایک درخت کھڑا ہے، ایک ٹہنی اس کی نیچے کو جھکی ہوئی ہے، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ٹہنی میں اٹکتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ اس بندے نے کیا کیا؟ کلہاڑی پکڑی، درخت پہ چڑھ گیا کہ لوگوں کو اس ٹہنی سے تکلیف ہو رہی ہے، اس ٹہنی کو کاٹ دیا، لوگوں کو آسانی ہو گئی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ کو اس بندے کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس بندے کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت کا مہمان بنا دیا۔ چھوٹا سا عمل، اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے عمل مشن رسول، پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا